بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، سابقہ ویڈیو کے اندر ہم نے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے اوصاف عالیہ اور مرزا غلام احمد قادیانی کے خصیص حالات موازنتاً پڑھنا شروع کیے تھے۔ سابقہ ویڈیو میں آخری جو ہمارا پوائنٹ تھا وہ تھا صادق اور امین ہونا۔ تو نبوت کی صداقت اور امانت سے متعلق کچھ بات کی تھی، اور مرزا قادیانی کی جو بددیانتی تھی اس سے متعلق کچھ بات ہوئی۔ اسی مضمون کو آگے چلایا جائے گا۔ دیکھیے، مرزا قادیانی کی دروگوئی کا نمونہ، دروگوئی کہتے ہیں جھوٹ بولنا، افطرا پردازی کرنا۔ تو اب دیکھیے، یہ بات ذہن میں رہے کہ راست بازی نبی کے لیے وصف لازم کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے جو قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ بولنے، صدق و امانت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ اس لیے کہا تھا ما جربنا علیہ الا صدقا، ہم نے ہمیشہ ان کو سچا پایا۔ یعنی یہ کافروں کے الفاظ ہیں، یہ ابو سفیان کے الفاظ ہیں جس وقت ہرقل کے دربار میں وہ موجود تھے، تو اس وقت تک وہ اسلام قبول نہیں انہوں نے کیا تھا، تو ان کے الفاظ تھے ما جربنا علیہ الا صدقا۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإنہم لا یکذبونک، وہ آپ کو جھوٹا نہیں قرار دے رہے، وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم لوگ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، آیات کا انکار کرتے ہیں۔ جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ حال ہے کہ متعدد جگہ پر وہ اپنے بارے میں وہی نقل کرتے ہیں، جھوٹی وہی نقل کرتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، دعویٰ دیکھیے وہی کا کہ میری زبان سے نکلنے والے کلمات وہی ہیں۔ اربعین کے اندر موجود ہے، روحانی خزائن کے اندر اس کو جب ذکر کیا گیا، مندرج کیا گیا، اس میں موجود ہے۔ اربعین نمبر 3 میں ہے، 2 میں ہے، تو اس میں آپ اس کو تفصیلی طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ عرب کے نامور دروغ گو ابو الحسین کذاب کو بھی مات دے جاتے ہیں۔ آگے کچھ اقتباسات ہیں جس سے اس کے جھوٹے پن کا اندازہ لگائیں۔ ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیشگوئیاں پوری ہوتی جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا، وہ اس کو کافر قرار دیں گے اور اس کے قتل کے لیے فتوے دیے جائیں گے اور اس کی سخت توہین کی جائے گی اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔ اربعین نمبر 3 صفحہ 17 خزائن کے اندر، روحانی خزائن کے اندر جلد 17 صفحہ نمبر 404 پر موجود ہے۔ آگے تھوڑی اس کی تفصیل لکھیے۔ بتائیے یہ پیشگوئیاں قرآن کریم میں کہاں ہیں اور احادیث کی کون سی کتاب میں ہے؟ مرزا قادیانی نے 3 سطروں میں 5 جھوٹ بولے ہیں۔ اگلا جو پوائنٹ ہے اس کو دیکھیے۔ یہ بھی یاد رہے کہ قرآن شریف میں بلکہ توریت کے بعض صحیفوں میں یہ خبر موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی، بلکہ حضرت مسیح نے بھی انجیل میں خبر دی اور ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیشگوئیاں ٹل جائیں۔ کشتی نوح میں صفحہ 5 پر، روحانی خزائن میں جلد 19 صفحہ 5 پر موجود ہے۔ دوسرا اقتباس دیکھیے۔ وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے آواز آئے گی کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی۔ اب سوچو کہ یہ حدیث کس مرتبہ کی ہے جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، یعنی بخاری کے اندر ہے، شاہد القرآن صفحہ نمبر 41، روحانی خزائن جلد 6 صفحہ نمبر 337۔ اب سوال، بخاری شریف کا جو نسخہ ہند و پاک میں رائج ہے وہ 1129 صفحات پر مشتمل ہے۔ کوئی ہمیں بتائے کہ بخاری شریف کے کون سے صفحے پر اور کس عنوان کے تحت یہ حدیث درج ہے؟ یعنی مرزا قادیانی کا جھوٹ ہے۔ دوسرا، لکھتا ہے کہ صحیح بخاری یہ وہی کتاب ہے جس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں۔ کشتی نوح میں یہ بات لکھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ آپ کا جھوٹ ہے، آپ صفحہ تو بتائیں کس صفحے پہ لکھا ہے، کون سے باب میں لکھا ہے۔ اگلا، میری نسبت اور میرے زمانے کی نسبت توریت اور انجیل اور قرآن شریف میں خبر موجود ہے کہ اس وقت یعنی مسیح موعود کی آمد کے وقت آسمان پر کسوف ہوگا اور زمین پر سخت طاعون پڑے گی۔ سوال، تورات اور انجیل تو دور کی بات، قرآن پاک مسلمانوں کے گھر گھر میں موجود ہے، چلیے اس میں کوئی دکھا دیجئے کہ کہیں یہ خبر موجود ہے۔ کتنے بڑے بڑے جھوٹ ہیں اس کے، اور افطرا پردازی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ باندھے ہیں، تو اتنا بڑا داروغہ، اتنا بڑا جھوٹا کذاب وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ چھٹا پوائنٹ ہے دنیاوی میراث۔
نبوت کا چھٹا وصف یہ ہے کہ اس کے بعد اس کا وارث کوئی نہ ہو۔ حدیث متواتر سے ثابت ہے لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، ہم وارث نہیں بناتے اپنے مال کا، جو ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ نوٹ: حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو 11 بار اپنی صحیح میں ذکر فرمایا ہے۔ مزید تفصیلی حوالہ جات کے لیے فہرست کے لیے موسوعہ اطراف الحدیث جلد 7 صفحہ نمبر 291 دیکھیے۔ 20 حدیث کی کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ البدایہ والنہایہ کی جلد 4 صفحہ نمبر 302 پر نحن معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ ہے، جبکہ مولانا محمد ادریس قادلوی رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ شرائط النبوت صفحہ نمبر 14 احتساب قادیانی جلد 2 میں یہ حدیث نحن معشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا فهو صدقہ روایت نقل کر کے اسے متواترات میں شمار کیا ہے۔ تو انبیاء کے مالی ورثہ ان کی وفات کے بعد نہیں ہوتے، یہ بھی نبوت کا ایک وصف اور ایک علامت ہے۔ جبکہ مرزا قادیانی کی حالت دیکھیے، جبکہ مرزا قادیانی نہ صرف اپنے آباء و اجداد کی جائیداد کے حصول کے لیے انگریزی عدالتوں میں مقدمے لڑتا رہا، بلکہ مرزا کی اولاد اس کی جائیداد کی بھی وارث ہوئی۔ تفصیلات کے لیے آپ رئیس قادیان دیکھ سکتے ہیں۔ میں یہاں پر صرف ایک چیز ذکر کر دیتا ہوں جو مرزا قادیانی سے اس کی اولاد کو بطور میراث ملی ہے، اور وہ ہے بہشتی مقبرہ۔ بہشتی مقبرہ قادیانیوں کا ایک ایسا منافع بخش ادارہ اور گورکھ دہندہ ہے کہ جو مرزا قادیانی نے اپنی نسل در نسل کے شاہانہ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے قادیان میں قائم کیا، اور اس میں دفن ہونے کے خواہش مند کے لیے ضروری قرار دیا کہ وہ اپنی جائیداد میں سے 10واں حصہ جماعت احمدیہ، جس کے ہر شاہ سفید کا مالک مرزا قادیانی اور اس کی اولاد ہے، کے نام وصیت کرے گا۔ اور کمال دیکھیے کہ جب پاکستان بن گیا تو قادیانیوں نے چنیوٹ کے قریب جو اپنا الگ شہر ربوہ جس کا نام چناب نگر ہے اس کو بسایا، تو بہشتی مقبرہ کی ایک برانچ یہاں بھی کھول دی۔ اور ابھی سننے میں آتا ہے، پڑھنے میں آتا ہے کہ برطانیہ کے اندر بھی اس کی ایک شاخ کھولنے لگے ہیں بہشتی مقبرے کی۔ بہشتی مقبرہ ان کا ایک بڑا منافع بخش کاروبار ہے، اور یہ اپنی میراث کے طور پر اپنی اولاد کو دے کر گیا ہے، اور کتنے یہ اس سے چندے لیتے ہیں، اور کتنی شرائط انہوں نے گھڑی ہیں، اور ان شرائط میں کتنی مالی شرائط ہیں۔ ان تمام تر تفصیلات کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ دھوکے کا لائسنس حضرت مولانا سہیل باوا صاحب دعوت برکاتہم کی جو کتاب ہے اس میں صفحہ نمبر 164 پر پڑھ سکتے ہیں۔ بڑی دلچسپ یہ کہانی ہے، اور الوصیہ رسالے سے اقتباسات بھی موجود ہیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سب پیٹ پوجا تھی، یہ مال کی شہرت کی ہوس تھی جس کو پورا کیا گیا۔ تو مرزا قادیانی کے اندر اس اعتبار سے بھی نبوت کا وصف نہیں ہے۔ 7ویں صفت یا شرط کہہ لیں وہ ہے زہد و تقوی۔ نبوت کی ایک شرط زہد ہے، یعنی دنیا کی شہوت و لذات سے بے تعلقی۔ نبوت کا مقصد بندوں کو خدا تک پہنچانا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو خود لذت پرست ہو وہ دنیا کو خدا پرست کیسے بنا سکتا ہے۔ اب انبیاء کی زندگی دیکھیں تو ان کی زندگی وہ زہد و تقوی کا مجسم نمونہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، کتنی روایات ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر کو بیان کرتی ہیں، اختیاری فقر کو بیان کرتی ہیں۔ آپ 2 مہینے آپ کے گھر میں ایسے گزر جاتے تھے جس میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، کھجور اور پانی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے گھر والوں کا گزارا ہوتا تھا۔ خندق کا واقعہ آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، اور شیب ابی طالب کی 3 سال کس قدر مشقت والے تھے، زہد والے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو قربانیاں دی اپنے خاندان کی، وہ تمام تر باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ اور تقوی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے سامنے ہے کہ اعمال اور پھر ساری رات مصلی پہ کھڑا رہنا، دیگر اوصاف ایک اظہر من الشمس امور ہے، تو اس لیے میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا۔ مرزا قادیانی کے حالات دیکھیے، جبکہ مرزا قادیانی کنجریوں کے مال پر بھی ہاتھ صاف کرنے کے لیے مستعد نظر آتا ہے۔ سیرت المہدی کے اندر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس نے اسے استعمال میں لانے کے لیے دلیل بھی گھڑ لی۔ آئینہ کمالات اسلامیہ میں آپ اس کو تفصیلاً پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مرزا قادیانی نے بہشتی مقبرہ کے نام پر مردہ فروشی کی تجارت کو فروغ دیا، جو آج بھی قادیانی جماعت کی عقل و خیرت پر ماتم کر رہی ہے۔ ایسی مرزا قادیانی کھاؤ پیو تھا، چنانچہ اس کی خوراک کیا تھی اس پر ایک حوالہ ملاحظہ ہو، ایسے بے شمار حوالہ جات ہیں۔
سالم مرغ کا کباب، گوشت مونگرے، گوشت کی بھنی ہوئی بوٹیاں، سوپ، میٹھے چاول، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے پڑھا سورہ تکاثر کی تفسیر میں بھی کہ آپ تو اتنی بھوک کے بعد بھی جب ایک وقت کا کھانا کھایا تو رونے لگ گئے کہ اس کے بارے میں، ان نعمتوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، اور اس کی منمانیاں دیکھیے، اس کی چاہتیں دیکھیے، اور پتہ نہیں کیا کیا کھاتا تھا، جبکہ مرزا قادیانی کا ایک الہامی نسخہ زد جام عشق ہے جس میں زعفران، مشک اور افیون بھی پڑتا تھا۔ سید المہدی صفحہ نمبر 51 جلد 3 روایت نمبر 569۔ مرزا قادیانی شراب اپنے مریدوں سے منگوایا کرتا تھا، ملاحظہ ہو خطوط امام بنام غلام، صفحہ نمبر 5 کالم نمبر 1۔ مرزا مشک اور عنبر استعمال کیا کرتے تھے، سید المہدی حصہ دوم صفحہ نمبر 137 روایت نمبر 444۔ آٹھواں وصف یا صفت نبوت کی وہ حسب اور نسب کا عالی ہونا ہے۔ نبوت کا ایک وصف یہ ہے کہ نبی حسب و نسب کے اعتبار سے اعلیٰ و برتر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہرقل نے ابو سفیان سے سوالات کیے تھے تو ایک سوال یہ کیا تھا کیف نسبہ فیکم، وہ تم میں کیسا نسب رکھتے ہیں؟ تو جواب دیا گیا تھا ہوا فینا ذو نسب، وہ ہم میں ایک اعلیٰ حسب نسب رکھتے ہیں۔ تو ہرقل نے کیا جواب دیا؟ فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا، کہ ایسے ہی تمام کے تمام رسول وہ اپنی قوم میں اپنے حسب نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ اور افضل ہوتے ہیں۔ اب مرزا قادیانی کے حالات دیکھیے۔ مرزا قادیانی مغل بچہ تھا، اس کا خاندان انگریز کا ٹوڈی خاندان تھا، جیسا کہ مرزا قادیانی خود لکھتا ہے میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جو اس گورنمنٹ انگریز کا پکا خیر خواہ ہے، اور میرے والد مرزا غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں وفادار اور خیر خواہ آدمی تھے، جن کو دربار گورنری میں کرسی ملتی تھی، اور جن کا ذکر مسٹر گریفن صاحب نے رئیسان پنجاب میں کیا ہے، اور 1857 میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریزی کو مدد دی تھی، یعنی 50 سوار اور گھوڑے بہم پہنچا کر عین زمانہ غدر جنگ آزادی کے وقت سرکار انگریز کی امداد میں دیے تھے۔ اس میں ایک تو یہ بات واضح ہو گئی کہ مرزا قادیانی کا خاندان کتنا گھٹیا تھا۔ اب اس کے ساتھ دوسری بات یہ ملاحظہ کریں کہ نبی ہمیشہ خدا کا وفادار ہوتا ہے، اور ہمیشہ نبی خدا کے دشمنوں کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی دیکھ لیں، آپ کی 23 سالہ زندگی ایسے ہی خدا کے دشمنوں سے مقابلے میں گزری ہے۔ 13 سال مکہ میں ان کا مقابلہ ہوا، مدینہ جا کر باقاعدہ غزوات ہوئے، اور پھر ہجرت کر کے گھر بار چھوڑا، سب کچھ کیا اللہ تعالیٰ کی وفاداری میں اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے مقابلے میں۔ جبکہ مرزا قادیانی کی آپ نے حالت دیکھ لی، اس کے خاندان کی حالت دیکھ لی کہ وہ انگریز کے کتنا وفادار تھے۔ ایسے ہی آپ پہلے بھی کئی جگہوں پر یہ پڑھ چکے ہیں کہ مرزا قادیانی وہ اپنی یہاں وفاداری جتاتا ہے تو یہ لکھتا ہے کہ میں نے اتنی کتابیں لکھ کر شائع کی ہیں، اتنے رسالے لکھ کر شائع کیے ہیں انگریزوں کی وفاداری میں کہ 50 الماریاں بھر سکتی ہیں اس سے، اور اس کی جو روحانی خزائن 23 جلدوں میں چھپی ہے اس میں ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہوگی جس میں اس نے انگریز کی تعریف نہ کی ہو، بلکہ بعض جگہوں پر تو اس خبیث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں تحریف اور دل سے کام لیتے ہوئے انگریز کے فضائل ثابت کیے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ نبوت کی ایک صفت یہ ہے کہ نبی مرد ہوتا ہے، نبی مرد ہوتا ہے، جیسا کہ نص قرآنی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، جبکہ مرزا قادیانی کو مریم ہونے کا اور حاملہ ہونے کا دعویٰ بھی تھا، پہلے اس سے متعلق بات ہو چکی ہے۔ اخلاق عظیم، نبی خلق عظیم کا مظہر اتم ہوتا ہے، جبکہ مرزا قادیانی ماں بہن کی گالیوں سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا، چنانچہ وہ لکھتا ہے جو شخص میری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں ہے۔ دوسری جگہ پہ لکھتا ہے دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ کر ہیں۔ کتنی غلاظت ہے، کتنے بکواسات ہیں۔ اب یہ نبی کی زبان ہو سکتی ہے؟ نبی کے اخلاق کی تو قرآن گواہی دیتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اور آپ نے خود ارشاد فرمایا مجھے گالیاں دینے والا، فحش باتیں کرنے والا، لعنتیں کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اور اس کے علاوہ بے شمار واقعات ہیں آپ کے اخلاق کریمہ پہ کہ دشمنوں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا، آپ کو جب کسی سے مشکل پیش آتی، کوئی آپ سے بد کلامی کرتا، بدسلوکی کرتا تو آپ اس کو کیسے جواب دیتے تھے۔ ایک خوبصورت زندگی ہے اخلاق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جبکہ اس کی حالت دیکھیں کیسی گالیاں دیتا ہے۔ یہ تو 2 نمونے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، میں آپ کے سامنے وہ فہرست لے آتا ہوں کہ الف سے لے کر یا تک ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جس کے تحت مرزا قادیانی نے 1 سے زائد، بلکہ میں کہوں گا 5-6 سے زائد گالیاں نہ بکی ہوں۔ ہر حرف کے نیچے گالیوں کی ایک فہرست ہے۔
آپ کے سامنے میں بما حوالہ کے رکھ دیتا ہوں، آپ اس میں خود ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی زبان اخلاق کیسے تھے۔ یہ دیکھیں مرزا قادیانی کی گالیوں کا حروف تہجی کے لحاظ سے نقشہ، میں اسکرین پہ یہ صفحات گزار رہا ہوں، آپ اس کو خود پڑھ لیجیے گا روک کر، اور حوالے جات بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کہ دیکھیں کتنے صفحات جو ہے وہ اسی گالیوں سے کالے ہوئے پڑے ہیں۔ الف سے لے کر یا تک کوئی بھی ایسا حرف نہیں ہے جس کے تحت اس کی کتابوں میں گالیاں موجود نہ ہو۔ میں تیزی سے گزار رہا ہوں، آپ روک کر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور آپ اس کو یہاں تک یہ دیکھیے، یہ یا کے ساتھ اس کی گالیاں یہاں موجود ہیں۔ آپ حضرت مولانا عیسی رحمہ اللہ کی شرائط نبوت نامی رسالہ جو کہ اعتصاب قادیانیت کی جلد دوم میں ہے اور علادہ بھی چھپ چکا ہے، مجموعہ رسائل رد قادیانی جلد اول، اس میں یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے ایک اور اس کی کتاب سے آپ کے سامنے میں ایک چیز ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اخلاق دیکھیے، اس کی حرکتیں دیکھیے کہ وہ کتنا یعنی گندی زبان کا مالک تھا۔ یہ آپ کے سامنے اس کی کتاب موجود ہے، روحانی خزائن ہے، اس کی جلد نمبر 8 ہے، جس میں نور الحق اس کی کتاب موجود ہے۔ اب اس میں اس نے لعنتیں کی ہوئی ہیں۔ اب لعنت کا طریقہ دیکھیں، کتب علیہم من اللہ الف لعنت فلیقل القوم کلہم آمین، ان پر 1000 لعنتیں ہوں اللہ کی، اور قوم کو چاہیے کہ وہ آمین کہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے اس نے کیا کیا ہے، اس نے 1 2 3 4 عدد کے ساتھ 1000 مرتبہ لعنت لکھا ہے۔ دیکھیں آپ کے سامنے اسکرین پر میں اس کے صفحہ کو گزارتا ہوں، یہ آپ اس کو خود ملاحظہ کریں۔ اس کی اپنی کتاب میں اتنا وہ فارغ تھا اور اتنا فحش زبان کا مالک تھا کہ اس نے 1000 مرتبہ لعنت بھیجی ہے۔ اور یہ تو ایک نمونہ ہی دیکھیں، 1000 لعنہ، یہ تو ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایسے اور صفحات ہیں جس میں 10 بار لعنت لکھ کر بھیجا، 5 بار لعنت لکھ کر بھیجا، تو یہ اس کی زبان، یہ اس کے اخلاق ہیں۔ تو اب آپ خود فیصلہ کیجئے، کسی اور سے فیصلہ کروا لیجئے۔ تو اس تمام سبق میں آپ کے سامنے خود ہی کھل کر یہ فیصلہ آ گیا کہ مرزا قادیانی وہ ایک گھٹیا انسان ہے، ایک غلیظ انسان ہے، چہ جائے کہ اس کو نبی مانا جائے۔ ہاں وہ لوگ اس کو نبی مان سکتے ہیں جن کے دماغوں پر اللہ کی طرف سے مہر لگ چکی ہے، جن کے دل پر اللہ کی طرف سے مہر لگ چکی ہے، باقی اس کے اندر نبوت کا ایک وصف کیا اس کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا، ایک شریف آدمی کا بھی کوئی وصف اس کے اندر نہیں پایا جاتا۔ تو یہاں پر صرف 10 اوصاف ایسے ذکر کیے گئے تھے جن کا موازنہ کیا گیا تھا، اور بھی بہت سارے ایسے امور ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے، اور اس انگریز کے پودے سے اللہ تعالی انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔